کہ آج کے دور میں پرامن انقلاب کے کوئی نئے راستے نکلے ہیں۔ ہم کہتے ہیں سوشل میڈیا کا انقلاب آ گیا ہے، ایک رو چلتی ہے، پوری کی پوری قوم کو آپ ایک طریقے سے ہپنوٹائز کر لیتے ہیں، یا پوری کی پوری قوم کو آپ ایک زاویہ، ایک بیانیہ، ایک نقطہ نظر دے دیتے ہیں، اور پھر اس کا اظہار ہوتا ہے مختلف زاویوں سے، اور اظہار قانونی طریقے سے ہی ہوتا ہے، یعنی یہ بیلٹ کے ذریعے ہوگا یا انتخابات کے ذریعے ہوگا۔ تو اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہاں پر بھی تو انقلاب آ رہا ہوتا ہے، نہ خون کی بوند گرتی ہے، نہ گملہ ٹوٹتا ہے، لیکن ایک انقلاب تو برپا ہو یہ سکتا ہے۔ کشمکش تو اللہ تعالیٰ کی برپا کردہ ہے، اس میں میں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے دن یہ بتا دیا تھا کہ میں نے تمہیں بنا دیا اور امتحان کر کے دکھا دیا کہ کیا ہونا ہے۔ اس میں اب ہونا یہ ہے کہ تم اب ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ کن کو کہا تھا؟ شیطان کو اور انسان کو۔ انسان کے اندر ایک جبلت رکھی گئی ہے جو مختلف جبلتوں کی صورت میں ظہور کرتی ہے، اور دوسری جانب اس کے پاس ایک حادثہ اخلاقی ہے۔ دنیا میں ایسے رہنما اٹھتے رہیں گے کہ جو اس حادثہ اخلاقی کو بنیاد بنا کر لوگوں سے خطاب کریں گے۔ پیغمبر بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ پیغمبروں کو دوسروں سے کیا امتیاز حاصل ہے؟ انہیں یہ امتیاز حاصل ہے کہ وہ اخلاقی اقدار پر کوئی مصالحت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یعنی وہی بات جو امرؤ القیس نے کہی تھی کہ وَلَوْ قَطَّعُوا رَأْسِي لَدَيْكَ وَأَوْصَالِي، یہ ممکن ہی نہیں ہے میرے جوڑ بند بھی کاٹ دیے جائیں تو بہرحال میں وہی بات کہوں گا جو مجھے کہنی ہے۔ پیغمبروں کا اصل کام یہی ہے، تو وہ اخلاقی اقدار کو برتری کی جگہ پر رکھ کر گفتگو کرتے ہیں۔ مقابل میں کیا ہیں؟ جبلتیں۔ جبلتیں جیسے ہی اخلاقی وجود پر غلبہ پا لیتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دیا ہے کہ یہ اس سے پہلے ہو نہیں سکتا کہ انسان خدا کی یاد دہانی سے اعراض کر لے۔ اور وَمَن یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا، جیسے ہی وہ خدا کی یاد دہانی سے، وہ یاد دہانی جو اندر رکھی گئی ہے جو باہر سے بھی آتی ہے، اس سے اعراض کر لیتا ہے تو کیا ہوگا؟ یعنی اخلاقی وجود نیچے چلا جائے گا اور جبلی تقاضے اوپر آ جائیں گے۔ یہ جیسے ہی اوپر آتے ہیں تو فرمایا کہ پھر میں تمہیں شیطان کے قبضے میں دے دیتا ہوں۔ یہ شیاطین کہاں پائے جاتے ہیں؟ من الجنت والناس، انسانوں میں بھی اور جنوں میں بھی، تو وہ اپنا کام شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ تو وہ ازلی کشمکش ہے جو قیامت تک ایسے ہی جاری رہنی ہے۔ اس کشمکش کے نتیجے میں لوگوں میں خیالات پیدا ہونے ہیں، افکار نے غلبہ پانا ہے، انہوں نے مذہب، سیاست، اسی طرح سے باقی معاملات میں آراء قائم کرنی ہے، اور بعض اوقات جم غفیر کے جم غفیر اس سے متاثر ہو جانے ہیں۔ چنانچہ کیا ہم ماضی میں یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں یہ بتایا ہے کہ میں نے جب دنیا کی ابتدا کی تو حق تھا، سب لوگ ایک ہی دین پر تھے، کان الناس امۃ واحدہ، کوئی اختلاف نہیں تھا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر یہی ہوا، یعنی انسان کی جبلتوں نے اس کے حادثہ اخلاقی پر غلبہ پا لیا۔ حادثہ اخلاقی ہو یا حادثہ عقلی ہو، جیسے ہی اس پر غلبہ حاصل ہو جاتا ہے تو پھر شیطان کے قبضے میں چلا جاتا ہے۔ 3,000 سال کی تاریخ سے ہم واقف ہیں، جو شرک کے سیاسی غلبے کی تاریخ، شرک کے سیاسی غلبے کی، یعنی لوگوں کا بہت بڑی تعداد میں کسی کے سحر میں اسیر ہو جانا، کسی کے پیچھے چل نکلنا، کسی پروپیگنڈے کے زیر اثر ایک ہی طریقے سے سوچنے لگ جانا، انہی چیزوں کے لیے ان کے دلوں میں بے پناہ محبت پیدا ہو جانا، اس کے بغیر آپ کے خیال میں یہ سیاسی غلبہ عالمی سطح پر حاصل ہو گیا تھا؟ یہ 3,500 سال تک رہا ہے۔ اس کے مقابل میں قرآن بتاتا ہے تمام پیغمبروں نے شکست کھائی، تمام پیغمبر، یعنی کوئی ایک پیغمبر بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکا، اور اس برے طریقے سے شکست ہوئی ہے کہ ذرا پڑھیے قرآن مجید میں، یعنی پوری بستی میں سے لوط کے ساتھ کتنے لوگ نکلے تھے علیہ السلام؟ شعیب، پڑھیے نا، بتائیے۔ صالح، 2 4 آدمی بھی نہیں تھے پوری بستی میں سے۔ قرآن تصویر کھینچ کے بتاتا ہے بیوی بھی نہیں تھی، اللہ وجوزاً بیان کیا نا قرآن نے۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ اس وجہ سے یہ تو ہونا ہے، یعنی اس کے بارے میں ہم کوئی بات نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ وہ لوگ جن کو اللہ بصیرت دے وہ ان نتائج پر کوئی نگاہ نہ رکھے۔ اگر 3,000 سال تک شرک کا سیاسی غلبہ دنیا میں قائم رہا اور پیغمبر توحید کی بات کرتے رہے جبکہ کوئی سننے کے لیے تیار نہیں تھا،
کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے۔ اور اب جس طرح کے مذہبی لحاظ سے دیکھیں تو میں یہ بتا رہا ہوں نا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 1000 سال بعد جب مسلمانوں کا یا توحید کا کہیے سیاسی غلبہ ختم ہونا شروع ہو گیا، تو پھر آہستہ آہستہ الحاد غلبہ حاصل ہونا شروع ہوا ہے۔ ہم دور الحاد میں جی رہے ہیں۔ اب یہ اسی طرح کا غلبہ ممکن ہے جیسا شرک کو کبھی حاصل ہوا تو ہو جائے، اور اس میں یہ میڈیا اور یہ جدید ذرائع غیر معمولی کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس کا ظہور سیاسی اقدار میں بھی ہوگا، قوموں میں بھی ہوگا، ملکوں میں بھی ہوگا، اور ایسا پاپولزم وجود میں آئے گا جو بہا لے جائے گا لوگوں کو۔ کیا کرنا ہے اس میں؟ وہی کرنا ہے جو پیغمبروں نے شرک کے دور میں کیا تھا۔ ہمارے پاس تو کوئی راستہ اس کے سوا نہیں ہے، وہ کرتے رہیں گے، اور اس میں یہی بتائیں گے کہ اگر کسی نے اعلیٰ اخلاقی اقدار کی بنیاد پر جد و جہد کرنی ہے، خواہ وہ مذہب کے لیے کرنی ہو، خواہ سیاسی نتائج کے لیے کرنی ہو، اعلیٰ اقدار کے لیے، تو اس کے لیے تدریج کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس میں انقلابی نعرے نہیں لگائے جاتے، پیغمبروں نے بھی کبھی نہیں لگائے۔